بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس جانے کا واقعہ بتانے لگے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ الشورى کی آیات نمبر 16 میں بیان کیا گیا ہے، تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت 104 میں بیان کیا گیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں۔ سورۃ القصص کی آیت 36 میں بیان کیا گیا ہے، پس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے، یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں کبھی یہ نہیں سنا۔ یعنی یہ دعوت کہ کائنات میں صرف ایک ہی اللہ ہے، اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، ہمارے لیے بالکل نئی ہے۔ یہ ہم نے سنی ہے، نہ ہمارے باپ دادا اس توحید سے واقف تھے۔ مشرکین مکہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کہا تھا، اس نے تو تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا انجام ہوتا ہے، یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا۔ یعنی مجھ سے اور تم سے زیادہ ہدایت کا جاننے والا اللہ ہے۔ اچھے انجام سے مراد آخرت میں اللہ کی رضامندی اور اس کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار دیا جانا ہے، اور یہ استحقاق صرف اہل توحید کے حصے میں آئے گا۔ ظالم سے مراد مشرک اور کافر ہیں، کیونکہ ظلم کے معنی ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا۔ مشرک بھی چونکہ الوہیت کے مقام پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں جو اس کے مستحق نہیں ہوتے، اسی طرح کافر بھی رب کے اصل مقام سے ناآشنا ہی رہتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں، اور یہ کامیابی سے یعنی آخرت میں اللہ کی رحمت و مغفرت سے محروم رہیں گے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت 105 میں بیان کیا گیا ہے، میرے لیے یہی شایان ہے کہ بجز سچ کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل لایا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ بنی اسرائیل جن کا اصل مسکن شام کا علاقہ تھا، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر چلے گئے تھے اور پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے تھے۔ فرعون نے ان کو غلام بنا لیا اور پھر ان پر طرح طرح کے مظالم کرتا تھا۔ فرعون اور اس کے درباری امراء نے جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ دوسرا مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، تاکہ یہ اپنے آبائی مسکن میں جا کر عزت احترام کی زندگی گزاریں اور اللہ کی عبادت کریں۔ سورۃ الشورى کی آیت 18 میں بیان کیا گیا ہے، فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے؟ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور مطالبے پر غور کرنے کے بجائے ان کی تحقیر و تنقیص کرنی شروع کر دی اور کہا، کیا تو وہی نہیں ہے جو ہمارے گود اور ہمارے گھر میں پلا جب کہ ہم بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر ڈالتے تھے؟ بعض کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام نے 18 سال فرعون کے محل میں بسر کیے، بعض کے نزدیک 30 سال، یعنی اتنی عمر ہمارے پاس گزارنے کے بعد چند سال ادھر ادھر رہ کر اب تو نبوت کا دعویٰ کرنے لگا ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت 19 میں بیان کیا گیا ہے، پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں سے ہے، یعنی پھر ہمارا کھا کر ہماری قوم کے ایک آدمی کو قتل کر کے ہماری ناشکری بھی کی۔ سورۃ الشورى کی آیت 20 میں بیان کیا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جب میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، یعنی یہ قتل ارادتاً نہیں تھا بلکہ ایک گھونسا ہی تھا جو اسے مارا گیا تھا، جس سے اس کی موت ہی واقع ہو گئی۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ بھی نبوت سے پہلے کا ہے، جب مجھ کو علم کی یہ روشنی نہیں دی گئی تھی۔ سورۃ الشورى کی آیت 21 میں بیان کیا گیا ہے، پھر تم سے خوف کھا کر میں تم سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم و علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں کر دیا۔ یعنی پہلے جو کچھ ہوا اپنی جگہ، لیکن اب میں اللہ کا رسول ہوں، اگر میری اطاعت کرے گا تو بچ جائے گا، ورنہ ہلاکت تیرا مقدر ہوگی۔ سورۃ الشورى کی آیت 22 میں بیان کیا گیا ہے، مجھ پر کیا تیرا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟
یعنی یہ اچھا احسان ہے جو مجھے تو جتا رہا ہے کہ مجھے تو یقیناً تو نے غلام نہیں بنایا اور آزاد چھوڑے رکھا، لیکن میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ ظلم عظیم کے مقابلے میں اس احسان کی آخر کیا حیثیت ہے؟ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 میں بیان کیا گیا ہے۔ فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا چیز ہے، کیونکہ اس کا دعویٰ تو یہ تھا کہ میں ہی خدا ہوں۔ سورۃ القصص کی آیت 37 میں بیان کیا گیا ہے۔ فرعون کہنے لگا، اے درباریو، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کرو تو میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جھانک لوں۔ اسے میں تو جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں۔ حامان فرعون کا وزیر، مشیر اور اس کے معاملات کا انتظام کرنے والا تھا۔ فرعون نے اس کو کہا کہ مٹی کو آگ میں تپا کر اینٹیں تیار کر، یعنی ایک اونچا اور مضبوط محل تعمیر کر جس پر چڑھ کر میں آسمان پر یہ دیکھوں کہ وہاں میرے سوا کوئی اور رب ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آسمانوں پر رب ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 24 سے 25 میں بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، کیا تم سن نہیں رہے؟ یعنی کیا تم اس بات پر حیران نہیں کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 26 سے 27 میں بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، لوگو، تمہارا یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے کا بقیہ حصہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔